بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، آج جو میں آپ حضرات کے سامنے نسخہ لایا ہوں، علاج لایا ہوں، وہ ہے پرسٹیٹ کے لیے۔ پرسٹیٹ گلینڈ، غدد بڑھ جانا، اور پنجابی میں وہ کہتے ہیں غدوداں ہو گئی ہیں۔ تو اس مرض کے لیے بہت عام مرض ہے اور بہت لوگوں کو ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں اس کا علاج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو یہ مرض جو ہے حضرات عموماً بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس مرض میں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ پیشاب کھل کے نہیں آتا، مثانہ، مقعد میں بوجھ، جلن اور درد کی شکایت ہوتی ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے، پیشاب کی نالی میں تکلیف ہوتی ہے، قطرہ قطرہ مقدار میں کم ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد قطرے نکلنے لگتے ہیں، یا دوبارہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ بندہ جب بیٹھتا ہے پیشاب کے لیے تو چند قطرے آتے ہیں۔ پیشاب کرتے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ تو چیخیں مار مار کے رونے لگ جاتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ درد کی وجہ سے مریض پیشاب نہیں کر سکتا۔ الٹرا ساؤنڈ کرانے پہ یہ جو گلینڈ ہے، پروسٹیٹ گلینڈ، بڑا ہوا ہوتا ہے، جبکہ طبیعی حالت میں اس کی لمبائی جو ہے وہ 4 سینٹی میٹر ہے، چوڑائی 3 سینٹی میٹر اور موٹائی اس کی 2 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس سے پھر بڑا ہوا ہوتا ہے ظاہر ہے۔ تو یہ چونکہ پیشاب کی نالی کے ارد گرد ہوتا ہے، جہاں سے پیشاب کی نالی شروع ہوتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے۔ جب پھول جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو یہ پیشاب کی نالی کو دبا لیتا ہے اور بعض اوقات وہاں انفیکشن بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک گاڑھی رطوبت پیدا کرتا ہے، پیشاب کو خود بخود خارج ہونے سے روکتا ہے۔ مباشرت کے وقت جب منی کا اخراج ہوتا ہے تو یہ پیشاب کو خارج ہونے نہیں دیتا۔ اور علاج اس میں ایسا کریں کہ جو بھی مریض ہیں، پہلے نمبر پہ تو خشک سرد، خشک گرم اور گرم خشک غذائیں، دوائیں بند کر دیں۔ گوشت، انڈے، کریلے، ٹماٹر، مچھلی، پکوڑے، تیز مسالے والی غذائیں اور تمام کھٹی چیزیں، ترش چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں۔ یہ دہی کھٹا ہے وہ بھی نہ کھائیں، اور فروٹ کھٹا جو ہے وہ بھی نہ کھائیں، یعنی کھٹی چیزیں کوئی بھی آپ نے نہیں کھانی، پیپسی، 7 اپ وغیرہ وہ بھی نہیں پینی۔ اچھا، غذا کیا کھانی ہے؟ صبح آپ مکھن اور بادام کھائیں، اور دودھ میں سونف ابال کے وہ پی لیں، جتنا پینا ہے طبیعت کے مطابق، پاؤ، آدھا کلو بھی پی سکتے ہیں جتنا اگر دل ہو تو۔ دوپہر اور رات کو مولی، گاجر، شلگم، کدو، ٹینڈے، یہ جو ہے نا ٹھنڈی سبزیاں، دیسی گھی اور کالی مرچ ڈال کے پکائیں اور کھائیں۔ کھا کے اور سونف والا جو ہے نا وہی دودھ، سونف ڈال کے دودھ میں ابال کے تو وہ پی لیں۔ یہ غذائیں تو یہ کریں۔ اور نسخہ جو ہے، نسخے آپ حضرات کے سامنے 3 میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک تو نسخہ نمبر 1 ہے، چھلکا ریٹھا اس میں لینا ہے آپ نے 2 تولے، اور کشتہ سنگ یہود 2 تولے یہ لینا ہے۔ دونوں کو ملا کر اچھی طرح کھرل کر کے تو نہ خود ہی گولیاں بنا لیں، چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی ہر 3 گھنٹے بعد سونف کے قہوے کے ساتھ استعمال کریں یا پانی کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ جو نسخہ ہے وہ ہے سہاگا بریاں،
سہاگا لے لینا ہے آپ نے، اس کو بریاں کر لینا ہے توے پہ، 2 تولے یہ میٹھا سوڈا 2 تولے، نوشادر ٹھیکری 2 تولے آپ نے لینا ہے، اور ریوند خطائی یہ بھی 2 تولے لے، یہ ہر چیز کو آپ نے مکس کر لینا ہے باریک پیس کے، تو اس کی بھی گولیاں بنا لینی ہیں چنے کے دانے کے برابر، ایک ایک گولی یہ بھی صبح دوپہر شام لیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے یہ بھی آپ نے سونف کے کہوے یا پانی کے ساتھ لے لیں، انہیں یہ اکٹھی لینی ہے، تینوں نسخے جو ہے نا یہ اکٹھے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سنڈ 25 گرام، سنا مکی 40 گرام، ریوند خطائی 20 گرام، نوشادر 10 گرام، مرچ سیاہ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 5 گرام، باریک پیس کے پانی ڈال کے چنے برابر گولیاں بنا لیں، ایک ایک گولی صبح دوپہر شام، یہ بھی سونف کا قہوہ یا پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے آپ نے۔ اگر اسہال لگ جائیں، لوز موشن ہونے لگیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ گولی جو ہے یہ کم کر دیں، ایک گولی لے لیں یا صبح شام ایک ایک گولی رکھیں۔ باقی دونوں نسخے جو ہیں صبح دوپہر شام 3 ٹائم لیں۔ ساتھ غذاؤں کا جو پرہیز ہے وہ لازمی کریں، یہ گرم غذائیں ساری بند کرنی ہیں آپ نے، اور کھٹی چیزیں جو ہیں وہ ساری بند کرنی ہے، انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا، اور جو ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ نسخہ پیش کر دیا ہے، مختصر ہی کرنا ہوتا ہے، تیز کیونکہ پھر بڑا شکوہ ہوتا ہے جی حکیم صاحب 5 منٹ کی بات جو ہے آپ 15 منٹ پہ لے جاتے ہیں، حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں جتنا تیز ہو سکے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر بات کر کے تو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔